اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عثمان کی فوج اور نعمان کی فوج ایک دوسرے پر حملہ کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ اسی دوران غازن خان کا کماندار اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ کماندار کہتا ہے تم رکو گے نعمان، تم اور تمہارے نوکر رکیں گے۔ یہ سن کر نعمان کہتا ہے مجھے کون روکے گا؟ یہ سن کر کماندار مہر دکھاتے ہوئے کہتا ہے چنگیز خان کی مہر۔ یہ دیکھتے ہی تمام منگول سپاہی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے ہیں۔ نعمان کہتا ہے نوکرو چلو حملہ کرو۔ کماندار نعمان تمہیں حکم دے رہا ہے کہ حملہ کرو، لیکن ان میں سے کوئی بھی حملہ نہیں کر رہا تھا۔ نعمان کہتا ہے مہر کا اصل حقدار میں ہوں۔ پھر نعمان عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم نے غداری کی ہے عثمان، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے۔ عثمان کہتا ہے اصل غداری تو تم نے کی ہے نعمان، میں تو تم سے ایک کے مقابلے میں ایک لڑ رہا تھا، لیکن جب تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوئے تو تم نے کیا کیا؟ تم سپاہیوں کو بیچ میں لا رہے تھے، یہ تم تھے جو پاگل کتے تھے۔ نعمان کہتا ہے میں گوگ تینگری کی قسم کھاتا ہوں عثمان کہ تمہیں قتل کر دوں گا۔ یہاں مارمارا جی کی فتح کے بعد الجک آگ تیمور سے کہہ رہی تھی آگ تیمور جب والدہ کو معلوم ہوگا کہ عثمان صاحب کے ساتھ مل کر آپ نے یہ منصوبہ کیا ہے تو وہ خوش نہیں ہوں گی۔ آگ تیمور کہتا ہے الجک تم جانتی ہو کہ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ بینگے والدہ بھی یہ بات سمجھ جائیں گی۔ اسی دوران بینگے خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے، جس کے بعد وہ قلعے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ میرے بچوں، آپ لوگوں نے اکتم صاحب کی امانت کو واپس حاصل کر لیا۔ الجک کہتی ہے بالکل، ہم نے اپنے بہادروں کا انتقام لے لیا ہے والدہ۔ بینگی خاتون آگ تیمور سے کہتی ہیں میرے بیٹے مجھے امید تھا کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے گلے ملتی ہیں۔ آگ تیمور کہتا ہے بالکل والدہ، ہم نے قلعہ حاصل کر لیا، اب ہمارا اگلا ہدف نعمان ہوگا۔ یہ سن کر بینگی خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ۔ جس کے بعد وہ الجک سے گلے ملتے ہوئے کہتی ہیں بیٹی مجھے سپاہیوں نے تمہاری مہارت کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ کہتی ہے تم لوگوں کی مدد کس نے کی؟ یہ سن کر الجک کہتی ہے ہماری مدد کسی نے نہیں کی والدہ۔ آگ تیمور کہتا ہے الجک اور سپاہی خفیہ راستے سے داخل ہوئے، والدہ اسی کے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، بالکل اسی سے ہماری مدد ہوئی ہے۔ جس کے بعد بینگی خاتون کہتی ہیں ہر کسی کی طرف خبر بھیج دو کہ کارگن قبیلے کے سردار آگ تیمور صاحب نے قلعہ واپس لے لیا ہے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ بینگی خاتون کہتی ہیں چلو ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔ یہاں غازن خان کا کماندار کہتا ہے نعمان اپنے ہتھیار ڈال دو اور اپنا سر تسلیم خم کر دو۔ نعمان کہتا ہے ہرگز نہیں۔ کماندار کہتا ہے نوکرو پکڑ لو اسے۔ یہ سن کر منگول سپاہی اس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو نعمان ایک ایک کر کے ان کا خاتمہ کرنے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر منگول سپاہی اس کی طرف جال پھینکتے ہیں اور اسے رسیوں کے ساتھ جکڑ لیتے ہیں۔ کماندار شامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اسے بھی پکڑ لو، جس کے بعد سپاہی شامان کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ نعمان کہتا ہے عثمان اگر میں آج بچ گیا تو تمہیں مار ڈالوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس آؤں گا اور تمہیں مار ڈالوں گا۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے نہیں، یہی تمہارا اختتام ہے، تم مجھے مار نہیں سکتے، تم جو ریاست بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا پاؤ گے۔ جس کے بعد منگول سپاہی اسے وہاں سے لے جانے لگتے ہیں۔ پھر منگول کماندار عثمان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو آپ ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے اور آپ غازن خان کے کماندار ہیں۔ یہ سن کر کماندار کہتا ہے میرا نام باگاتور ہے، کماندار باگاتور۔ عثمان کہتا ہے خوش آمدید باگاتور۔ کماندار کہتا ہے شکریہ عثمان صاحب، آپ نے سلطان علاؤدین کی طرف سے ہماری طرف خبر بھجوائی۔ ترگٹ صاحب نے اسے تقریباً ختم کر ہی دیا تھا کہ ہم وہاں پر آ گئے، ہم یہاں پر ترگٹ صاحب کے ساتھ آئے ہیں اور اب اس قطار کو پکڑ لیا ہے ہم نے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے کماندار اس قطار کو کبھی آزاد مت کرنا۔ کماندار کہتا ہے آپ بے فکر ہو جائیں عثمان صاحب، اس قطار کو میں جانے نہیں دوں گا، اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ عثمان کہتا ہے لیکن میں یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں، میرے سپاہی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ کماندار کہتا ہے کیا آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے عثمان صاحب؟ عثمان کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ سن کر کماندار کہتا ہے چلو نوکروں اپنی سرزمین پر چلتے ہیں اور عثمان صاحب کے کچھ سپاہی بھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے سپاہیوں آپ کماندار کے ساتھ جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان کے سپاہی منگول سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے لگتے۔ ان کے جانے کے بعد عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں تھوڑا آرام کر لو، ہم رکیں گے نہیں، جنگ کا آغاز تو ابھی ہوا ہے، ہم ترگٹ صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہاں اسمیاں سلطان والے جنگل سے جا رہے تھے، جلالی کہہ رہا تھا وہ نعمان کو کہاں لے جائیں گے والدہ سلطان؟ اسمیاں سلطان کہتی ہے عثمان کوئی کھیل کھیل رہا ہے، لیکن ہم معلوم کر لیں گے کہ وہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ کارابل کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ جلالی کہتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم یہاں پر ہوں گے۔ اسی دوران کارابل اپنے سپاہی کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ اس میں سلطان کہتی ہے کارابل تم نعمان کے پیچھے جاؤ گے، تم آہستہ آہستہ سائے کی طرح ان کا پیچھا کرو گے، وہ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہر چیز کے بارے میں معلوم کرو گے۔ یہ سن کر کارابل کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ جس کے بعد اسمیاں سلطان کہتی ہے عثمان میدان جنگ سے فتح آپ لوٹا، اب وہ ان سرزمینوں میں اور طاقتور ہو جائے گا اور تمام سرداروں کو بھی وہ اپنی طرف کر لے گا، لیکن میں ایسا ہونے سے روکوں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ یہاں عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جگہ پر آ جاتا ہے اور کمرال ابدال اس کی آنکھ کا علاج کر رہے تھے۔ جس کے بعد وہ اس کی آنکھ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ عثمان کہتا ہے بہت شکریہ کمرال ابدال۔ اسی دوران ترگت بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے عثمان صاحب کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عثمان کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ ترگت، تم نے اپنا فریضہ سر انجام دینے کے لیے بہت مشکل حالات سے گزرے ہو۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے بھلا وہ کون سی چیز ہے جو اپنے ہتھیاروں اور دماغ سے ہم حاصل نہیں کر پاتے؟ یہ سن کر تمام سپاہی کہتے ہیں بے شک اللہ کے حکم سے۔ جس کے بعد ترگت عثمان کی آنکھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیا آپ ٹھیک ہیں؟
عثمان کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ میں ٹھیک ہوں، کمرال ابدال نے میرا علاج کر لیا ہے۔ جس کے بعد بوران کہتا ہے سردار ہم انتظار کر رہے تھے کہ نائمان اپنا سر تسلیم خم کر دے گا، لیکن یہ سنتے عثمان کہتا ہے نائمان اب ہمارا مسئلہ نہیں، اب وہ غازان خان کا مسئلہ ہے۔ جب تک منگول سپاہی ہماری سرزمینوں سے نکل نہیں جاتے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کریں گے۔ اب سے نائمان ہمارا مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ وہی ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے، فتوحات۔ ہم رکیں گے نہیں سپاہیوں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے۔ اب آپ سب لوگ میرے لیے معلومات اکٹھی کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پہلے کس جگہ کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے زرکوتائے کیفے وہ تمہارا ہے، تم وہاں پر جاؤ گے اور پوچھ گچھ کرو گے اور جو بھی معلومات تمہیں حاصل ہو وہ آ کر مجھے بتانا۔ یہ سن کر زرکوتائے کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ عثمان کہتا ہے کت تم پاکیسر جاؤ گے، شامل تم تیکبر کے لے جاؤ گے، بائی سنگر تم لبوجا حصار جاؤ گے، گربوس تمہارا کلیجا حصار ہے، کونور تم کوپو حصار جاؤ گے۔ میں چھوٹی معلومات بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے ترگت میں تمہیں آرام کرنے کے لیے نہیں چھوڑوں گا، ہم اپنی آخری سانس تک آرام نہیں کریں گے، تم ان جگہوں کو تیار کرو گے جہاں سے ہم فتوحات کا آغاز کریں گے۔ یہ سن کر ترگت کہتا ہے جیسا آپ نے کہا ویسا ہی ہوگا۔ جس کے بعد عثمان کہتا ہے ترہان تم شہید بیرام صاحب کے قبیلے جاؤ اور انہیں جس چیز کی ضرورت ہو انہیں مہیا کرو۔ ترہان کہتا ہے جیسا آپ کا حکم۔ عثمان کہتا ہے سپاہیوں میں چاہتا ہوں کہ افطار تک تمام معلومات اکٹھی ہو جانی چاہیے کیونکہ معلومات ہی فتح کی کنجی ہے۔ سپاہی کہتے ہیں جیسا آپ کا حکم، یہ کہہ کر وہ وہاں سے روانہ ہونے لگتے ہیں۔ جب عثمان بھی اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگتا ہے تو اسی دوران ارحان اور علاؤدین وہاں پر آ جاتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے آؤ بیٹو آؤ۔ یہاں منگول سپاہی نائمان اور شائمان کو گرفتار کر کے لے جا رہے تھے۔ نائمان کہتا ہے باغاتور چنگیز خان کی مہر میری ہے، تم نے یہ مجھ سے چرایا ہے، اس کے بدلے میں تم اپنی جان کی قیمت ادا کرو گے۔ باغاتور کہتا ہے لیکن تم یہ کیسے کرو گے، تمہارے ان چند سپاہیوں کے سہارے جو بھاگ گئے ہیں۔ یہ سن کر نائمان کہتا ہے ایک بہادر آدمی ہزار بزدلوں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، میں تمہارے تمام سپاہیوں کو مار ڈالوں گا۔ کماندار کہتا ہے تم کچھ بھی کر لو نائمان، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا ضرور پاؤ گے، غازان خان تمہیں ضرور سزا دیں گے۔ شامان کہتا ہے کوئی بھی گوگ تینگری کے خلاف جا کر نائمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سن کر کماندار کہتا ہے ہر چیز کے پیچھے تمہارا ہی ہاتھ ہے شامان، ہم بہت جلد تبریز پہنچنے والے ہیں، وہاں پر تم دونوں کو سزا ملے گی۔ اسی دوران کارابل اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور چھپ کر ان پر نظر رکھنے لگتا ہے۔ یہاں عثمان کے سپاہی جا رہے تھے، زرکوتائے کہہ رہا تھا بھائیوں اب ہم جدا ہو رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کچھ ترکیبیں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر شامل کہتا ہے کیا ترکیبیں؟ زرکوتائے کہتا ہے جاسوس بننے کی ترکیبیں اور کیا؟ مثال کے طور پر یہ راستہ گہرے کی طرف جاتا ہے، دیکھو میں اپنا راستہ کیسے جانتا ہوں۔ گربوز کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ زرکوتائے کہتا ہے مثال کے طور پر اگر تمہیں کفار بے نقاب کرتے ہیں تو تم کیا کرو گے، تم ان سے کیسے چھپو گے؟ گربوز کہتا ہے میں اس کا بہترین طریقہ جانتا ہوں، ان تمام سالوں میں کوئی بھی کافر مجھے بے نقاب نہیں کر پایا۔ بائسنگر کہتا ہے زرکوتائے تم اتنی شوخیاں کیوں مار رہے ہو، مثال کے طور پر کونور تو ہم سب سے اچھا جاسوس ہے۔ یہ سن کر کونور کہتا ہے استغفر اللہ۔ زرکوتائے کہتا ہے میں کوپو حصار میں مشکل حالات سے گزرا لیکن میں کبھی بے نقاب نہیں ہوا، کیوں؟ کیونکہ میں اچھا جاسوس ہوں۔ یہ سن کر دوسرے سپاہی آہستہ آہستہ ادھر ادھر نکل جاتے ہیں اور زرکوتائے اپنے قصے سناتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ تھوڑا ہی آگے آنے کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی باتیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر زرکوتائے کہتا ہے آہ زرکوتائے تم کس سے باتیں کر رہے ہو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان اپنے بیٹوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ یہاں الگن خاتون اسما سے کہہ رہی تھی ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی، انتظار کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اسما کہتی ہے تمہیں زرکوتائے کی فکر ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، وہ 2 ہاتھوں سے تلوار چلاتا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اسی دوران کارابی خاتون وہاں پر آ جاتی ہیں اور الگن خاتون کو دیکھ کر کہتی ہیں تم کس کے منتظر ہو؟ یہ دیکھ کر الگن خاتون حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں نہیں تو میں کسی کی منتظر نہیں۔ کارابی خاتون کہتی ہیں اگر تم کسی کی منتظر نہیں تو دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو، کیا تم کسی سے محبت کرتی ہو؟ الگن خاتون کہتی ہیں نہیں، میرے دل میں کوئی بھی نہیں۔ کارابی خاتون کہتی ہیں کیا یہ بات تم یقین سے کہہ رہی ہو؟ اسی دوران خواتین وہاں پر آنے لگتی ہیں تو الگن ان کے پاس جاتے ہوئے کہتی ہیں وہ آ گئے۔ بالا خاتون کہتی ہیں الگن کیا عثمان صاحب کی طرف سے کوئی خبر آئی ہے؟ الگن خاتون کہتی ہیں نہیں، ہم بھی ان کے خبر کے منتظر ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے قلعہ لے لیا ہے؟ ملن خاتون کہتی ہیں لے لیا، کیا تمہیں ہماری مہارت پر شک ہے؟ الگن خاتون کہتی ہیں استغفر اللہ۔ الگن خاتون کہتی ہیں ماشاءاللہ، اگر میں جوان ہوتی تو میں بھی کافروں کے خلاف تلوار اٹھاتی۔ یہ سن کر عائشہ خاتون کہتی ہیں ابھی آپ اتنی جوان ہیں کہ تلوار اٹھا سکتی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی دوران ایک سپاہی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب کی طرف سے خبر لایا ہوں۔ ملن خاتون کہتی ہیں کیا وہ ٹھیک ہے، جنگ کی کیا صورتحال ہے؟ سپاہی کہتا ہے وہ سب ٹھیک ہیں، ہم فاتح رہے، انہوں نے آج افطار پر تمام سرداروں کو مدعو کیا ہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ خبر میں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ سن کر تمام خواتین خوش ہو جاتی ہیں۔